أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأمونين وعلى صحبه المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات محرم کا چاند نظر آنے کے بعد عزاداری سید الشہداء کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ ایک لحاظ سے اپنے عروج یعنی کل کے دن یوم عاشور کے قریب پہنچ چکا ہے. آج شب عاشور ہے. آج کی رات وہ رات ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے لشکر اشقیاء سے مہلت کے طور پر لی. 9 محرم کو روایات کے مطابق عصر کے وقت ابن زیاد چاہتا تھا کہ حملہ کرے. اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا. عمر ابن سعد نے جب اس کا لشکر امام کے خیموں کی طرف بڑھنے لگا اور لشکر کے شور کی آوازیں آئی تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو چند افراد کے ساتھ ان سے بات کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے. اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک رات کے لیے جنگ کو ٹال دیا گیا اور اس لعین نے یہ کہا کہ آج رات کی تمہیں مہلت دے رہا ہوں, اچھی طرح غور کر لو کہ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ, اور اگر کل کا دن بھی تم ہماری بات نہیں مانتے, یہ مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر ہم تمہیں قتل کریں گے, تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. تو آج کی جو رات ہے وہ امام مظلوم نے اور ان کے ساتھیوں نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور مناجات اور تلاوت قرآن میں گزاری. آپ کی خدمت میں امام کا کلام میں عرض کروں گا. اس آیت کا ترجمہ تکرار کرنا, امید ہے کہ انشاءاللہ ان چند دنوں کی تکرار سے اس آیت کا معنی, مفہوم اور اللہ کی نظروں میں حقیقی مومن کے اندر پائی جانے والی صفات, جس کا ایمان سچا ایمان, اللہ کی نظروں میں سچا ایمان. بہت مختصر اور ناقص الفاظ ہے اس آیت کریمہ کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 کی, اور بطور ایک مسلمان کے, بطور ایک مومن کے یاد رکھیے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے قرآن سے بڑھ کر حق بیان کرنے والی اور سچ بیان کرنے والی اور حقیقت بیان کرنے والی کوئی کتاب ہے. اور اس قرآن میں اللہ نے بارہا توجہ دلوائی کہ جب نافرمانی کرنے والے یا راستے سے بھٹک جانے والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا
تمہارے پاس میری آیات نہیں آئی تھی؟ یعنی اللہ اپنی حجت کے طور پہ قیامت کے دن اپنی دلیل کے طور پر قرآن میں کس کا تذکرہ کرتا ہے؟ اپنے رسول کا اور قرآن کا۔ سورہ مبارکہ زمر کی آیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تھا۔ ہم نے عرض کیا آپ کو کفر ایک دفعہ عقیدے کا ہوتا ہے، ایک دفعہ عمل میں سرکشی کا، نافرمانی کا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تھا انہیں لے جایا جائے گا جہنم کی طرف زمرن، گروہ گروہ بنا کر۔ اب یہ گروہ گروہ ممکن ہے ایک طرح کے جرائم والوں کی ہو، یا جو دنیا میں مل کے جرم کیا کرتے تھے ان کے گروہ ہو، اللہ بہتر جائے۔ بارہ گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آ جائیں گے، فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے گیٹ کھول دیے جائیں گے، اور ان دروازوں پر جو دربان بیٹھے ہوں گے، جو گیٹ کیپر ہوں گے فرشتے جہنم کے، وہ ان سے ایک سوال کریں گے۔ فتحت ابوابها، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور جہنم کے دربان ان سے سوال کریں گے، جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں ان سے سوال کریں گے، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے تھے؟ کیوں نہیں مانا تھا؟ الم یأتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ رسول، رسول کی جمع ہے رسول، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا کرتے تھے؟ انبیاء کا سب سے اہم کام یتلون علیکم آیات ربکم، وہ تمہارے رب کی آیات تمہیں پڑھ کر سناتے تھے۔ یہ سوال پوچھیں گے جہنم کے دربار میں سے۔ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے ہمارے پاس، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن اس وقت کافروں پر عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہوگا۔ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، کہا جائے گا اب جو تم اقرار کر رہے ہو اب اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں فائدہ تھا ان کو سیدھا کر لیتے، اب اس جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اکڑ رکھنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اکڑ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی آیات کے آگے اکڑ، اللہ کے رسولوں کے پیغام کو نہ ماننا۔ سلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ فرمایا انما المؤمنون، مومن تو بس صرف فقط وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر ریب یعنی شک تردد میں نہیں پڑے۔ اور کیسے پتہ چلا؟ ان کے عمل سے، ان کی کوششوں سے، ان کے سٹرگل سے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی ہے سچے، اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔
جو دنیا کے لیے تو سٹرگل کرتے ہیں، اللہ کے اہداف کے لیے سٹرگل نہیں کرتے، ان کا دنیا پر تو ایمان ہے کہ یہاں سے کچھ ملنے والا ہے، رزلٹ نکلے گا جس کا مجھے فائدہ ہوگا۔ اگر اللہ کی بات پر بھی ایسا ایمان ہوتا تو ادھر بھی سٹرگل کرتے، ادھر بھی کبھی کبھی خود کو تھکا لیتے، اپنی مرضی کے خلاف مثلا کام کر لیتے۔ جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ بڑی سیکریفائس کرتے ہیں دنیا بنانے کے لیے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ گزشتہ سال سورۃ الصف کی غالباً میں نے آیات آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، تکرار کر رہا ہوں، بات یہی والی ہے۔ سورۃ الصف غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، جنگوں کا زمانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت، کیا تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں، بزنس نہ بتاؤں تمہیں، تجارت، ٹریڈ، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دلوائے۔ یعنی یہ جو میری آفر ہے، یہ آفر قبول کرو گے تو دردناک عذاب سے نجات پاؤ۔ سادہ سادہ ترجمہ ہے اس کا۔ کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو کہ اللہ اپنے علم کے مطابق تمہیں خبر دیتا ہے، اگر تمہیں علم ہو تو یہی تجارت تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ تجارت اگر کرنے کی آفر قبول کرتے ہو، تم کہ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے، تو اللہ کیا کرے گا؟ کچھ تمہیں آخرت میں دے گا اور کچھ اسی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ آخرت میں کیا دے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وَمَسَاکِنَ طَیِّبَةً، اور بہترین مساکن، گھروں میں، بہترین گھروں میں، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے عظیم کامیابی، وَأُخْرَى، اور ایک اور چیز بھی اسی دنیا میں، تُحِبُّونَهَا، جو تمہیں بڑی پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے آنے والی نصرت، مدد، اور قریب حاصل ہونے والی فتح۔ یعنی اللہ کا وعدہ اپنی راہ میں کوشش کرنے والوں سے فقط آخرت کا نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد امام میں آج کی اس مجلس میں آیات کے اس بیان کے بعد امام حسین علیہ السلام کے چند کلمات اور انہی کو متصل کروں گا امام مظلوم کے مسائل کے ساتھ۔ یہ پہلا جو کلام ہے اور خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے لگا ہوں، کہ ان خطبات کو پڑھنے کی تکرار کرنی چاہیے، تجدید کرنی چاہیے، تاکہ مطالب ہماری اولادوں کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ قبل اس کے کہ کربلا کے بارے میں منحرف قسم کے نظریات کا شکار ہو، شکوک و شبہات کا شکار ہو، کہ ایسا کرنے والے کثرت سے خود امام حسین کے کلمات سے آشنا ہو چکے۔
مکہ سے کوفہ کے سفر کے درمیان ایک مقام ہے بیضا. اس سے پہلے شراف کی منزل تھی جہاں امام علیہ السلام کی ملاقات اور ان کے سپاہیوں سے ہو چکی تھی. یہ جو خطبہ ہے بیضا کے مقام پر امام نے دیا اور خطاب اپنے ساتھیوں سے لی اور خاص طور پر اور اس کے ساتھ کوفہ سے جو سپاہی آئے تھے. ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا. جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول نے فرمایا ہے، وہ سن لو. وہ بھی سن لے، ہم بھی سن لیں اور ساری دنیا سن لے. من رعا سلطانا جائرا، جو شخص بھی کسی ظلم اور جور کرنے والے حکمران کو دیکھے، مستحلا لحرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کر بیٹھا، یعنی آرام سے کر لیتا. ناقصا عہدہ، اپنے عہد کو توڑ دیا ہے، جو اللہ کا عہد ہے حکمرانوں کے ساتھ اسے توڑ دیا. مخالفا لسنت رسول اللہ کے رسول کی سنت کا مخالف ہے. تعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اور وہ اللہ کے بندوں میں، یعنی جن پر اسے حکومت ملی ہے، جس پر اس نے حکومت حاصل کر لی ہے اللہ کے بندوں پر، ان میں عمل کرتا ہے گناہ اور تجاوز کی روش سے. گناہ کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے. جو بھی ایسے شخص کو، ایسے حکمران کو دیکھے، فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، جو بھی ایسے حکمران کو دیکھے اور اسے تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے، نہ فعل سے نہ قول سے، نہ عمل سے نہ قول سے، یعنی راضی ہو کیونکہ اس کی دنیا چل رہی ہے، اس کا کام چل رہا ہے، ہمیں کیا، حکمران جو بھی ہے. تو جو بھی اپنے قول سے یا اپنے فعل سے، یعنی اس کی کوئی اس صورتحال پر اسے ناراضگی نہ ہو، اس کی تبدیلی کی اس کے اندر خواہش ہی نہ ہو، جس لیول پر بھی کر سکتا ہے. مراد یہ نہیں ہوتی کہ بندہ بندوق اٹھائے اور باہر نکل پڑے فوراً، یعنی اس کرپٹ نظام کی اصلاح. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی مزاج کرپٹ ہو گیا. البتہ ہم بار بار تکرار کرتے ہیں کہ کیا کرنا مفید ہے، اس کی تشخیص اس زمانے کے حالات کے مطابق. منزل واضح کر دی ہے اللہ کے رسول نے، لیکن جس زمانے میں میں آیا ہوں تو کیا حکمت عملی اپنائی جائے. لیکن اگر اپنائی کوئی نہیں، راضی ہو جائے ان حالات پر، تو امام کیا فرما رہے، کان حقا علی اللہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے ان یدخلہ مدخلہ، کہ اس شخص کو بھی وہی داخل کرے جہاں اس ظالم حکمران کو داخل کرے، اس کو بھی وہی داخل کرے. یہ قرآنی فارمولہ ہے. جب ہفتے کے دن کے معاملے میں بنی اسرائیل نے تجاوز کیا چالاکی سے، ہفتے کو قید کر لیتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے، تو کچھ لوگوں نے ان کو منع کیا کہ یہ حرکت نہ کرو، اللہ کی آزمائش میں چکر نہ ہو، ہیلا نہ لگاؤ، نہیں انل منکر کیا. تو کچھ لوگوں نے خرابی کرنے والوں کو تو نہیں روکا، جو نہیں انل منکر کر رہے تھے ان کو روکنے لگے اور کہنے لگے اللہ خود ان سے نمٹ لے گا، تم کیوں ان غلط لوگوں کے منہ لگتے ہو، اللہ خود ان کو عذاب دے گا یا ہلاک کرے گا، تم چھوڑو، اپنے کام سے کام رکھو. یعنی یہ گروہ ان کو برائی سے روک رہے ہیں اور کچھ دیندار سو کالڈ لوگ برائی سے روکنے والوں کو روک رہے ہیں. ایسا ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا.
امام حسین فرما رہے میں نہیں عدل منکر کے لیے نکل رہا ہوں، وہ امام کو روک رہے کہ آپ مت جائیں۔ تو پھر قرآن بتاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کیا تو صرف عذاب سے وہ لوگ بچے جو برائی سے روکا کرتے تھے، باقی سب کو عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے۔ یہاں پر بھی وہی فارمولہ امام اپنے کلام میں بتا رہے کہ جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے آس پاس کے نظام کے خراب ہونے کی، ظلم و جور والے حکمرانوں کو تبدیل کرنے کی، اگر وہ دیکھ رہا ہے ایسے زمانے میں ہے تو پھر اللہ حق رکھتا ہے اسے وہیں داخل کرے جہاں اس ظالم حکمران کو داخل کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ الا وان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو اختیار کر لیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، واظہروا الفساد، اور فساد کو ظاہر کر دیا ہے، وعطلوا الحدود، اور اللہ کی حدود کو معطل کر دیا ہے، واستأثروا بالفیء، اور مال فیء پر قبضہ کر لیا جو ان کا حق نہیں تھا، وَأَحَلُّوا حرام اللہ، اور اللہ کے حرام کو حلال کر لیا، وَحَرَّمُوا حلالہ، اور اس کے حلال کو حرام کر دیا، وَأَنَا أَحَقُّ مِمَّنْ غَيَّرَ، اور میں جو اس صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے اسلام کو اس طرح بدل دیا اور مسلط ہو گئے، میں ان سے زیادہ حقدار ہوں۔ یا اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان میں سے سب سے بڑھ کر میں حق رکھتا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ کام کروں، رسول اللہ کا وارث میں ہوں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں۔ وَقَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ، اور یہ بے شک تمہارے خط میرے پاس آئے تھے، وَقَدِمَتْ عَلَيَّ رُسُلُكُمْ، اور تمہارے پیغام رسا میرے پاس آئے تھے، بِبَيْعَتِكُمْ، تمہاری بیعت کا پیغام لے کر، اور وہ بیعت یہ تھی، إِنَّكُمْ لَا تُسَلِّمُونِ، کہ تم مجھے ان لوگوں کے حوالے نہیں کرو گے، وَلَا تَخْذُلُونِ، اور مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے، فَإِنْ أَتْمَمْتُمْ عَلَيَّ بَيْعَتَكُمْ، اگر تم نے اپنی اس بیعت کو جو تم نے میرے ساتھ کی ہے اسے تم نے آخر تک پہنچایا، تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ، تو تم اپنی ہدایت کو پا جاؤ گے۔ فَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي وَابْنُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّہ، کہ میں حسین ابن علی ہوں اور ابن فاطمہ بنت رسول اللہ ہوں، نفسی مع انفسکم، اگر تم اپنی بیعت پہ قائم رہتے ہو تو میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے، یعنی جو تمہارے ساتھ ہوگا میرے ساتھ بھی وہی ہوگا، وَأَهْلِي مَعَ أَهْلِكُمْ، اور دیکھو میں اپنے اہل بیت کو ساتھ لے کر آیا ہوں، میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہیں، وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، اور تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو، اپنی بیعت کو پورا نہ کرو، وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ وَخَلَّفْتُمْ بَيْعَتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ، اور اگر تم اور اپنے عہد کو تم توڑ دو اور میری بیعت کو اپنی گردنوں سے اتار پھینکو، تو مَا هِيَ لَكُمْ بِنُكْرٍ، تو یہ تمہاری طرف سے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، پہلے بھی تم یہ کرتے رہے، تمہاری طرف سے ایسا کرنا، بیعت کو توڑنا، دھوکہ دینا، بے وفائی کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي، بے شک اس سے پہلے یہی حرکت تم میرے بابا علی کے ساتھ کر چکے ہو، وَأَخِي، اور میرے بھائی حسن کے ساتھ تم یہی غدر کر چکے ہو، وَابْنِ عَمِّي مُسْلِمٍ، اور میرے چچا کے بیٹے مسلم ابن عقیل کے ساتھ تم یہی دھوکہ کر چکے ہو، فَالْمَغْرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بِكُمْ، بس جو تمہاری باتوں سے دھوکہ کھا جائے تو وہ دھوکہ کھایا ہوا ہے، فَحَظَّكُمْ أَخْطَأْتُمْ وَنَصِيبَكُمْ ضَيَّعْتُمْ، تم نے اپنا حصہ اپنی قسمت کے بارے میں خطا کر دی اور اسے ضائع کر دیا، وَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے، تو جس نے بھی اپنے عہد کو توڑ دیا تو وہ اپنے ہی خلاف عہد کو توڑے گا،
وَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ اور ان قریب اللہ مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا یعنی اللہ مجھے شہادت عطا کر دے گا. چونکہ بعد میں امام سے کے ساتھ پیش آیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. یہ خطبہ امام نے عرض کیا کہ کربلا سے پہلے بیضا کا جو مقام تھا وہاں ارشاد فرمایا. جب امام اپنے قافلے کے ساتھ سرزمین کربلا میں داخل ہوئے تو وہاں پر بھی امام کے بہت سارے ارشادات ہیں، خطبات ہیں، کلام ہیں. ان میں سے ایک کلام جو گویا پہلا خطاب ہے امام کا، سرزمین کربلا پر جب خیمے لگا دیے گئے اور امام نے اپنے ساتھیوں کو وہاں اترنے کا حکم دے دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہی ہماری آخری منزل ہے، یہاں صرف ہمارے خیمے نہیں لگیں گے بلکہ ہماری قبریں بھی یہی بنیں گی اور یہیں پر ہمیں قتل کیا جائے گا، یہیں پر رسول اللہ کے حرم کو اسیر بنایا جائے گا. تو کربلا پہنچنے کے بعد امام کا یہ گویا پہلا خطاب ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اما بعد فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون. میں فقط اردو ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں وقت کی کمی کے باعث. امام نے فرمایا معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اپنے ساتھی سے خطاب فرما رہے اب ہمیں گھیرا جا رہا ہے اور ہم چلنے میں کہیں جانے میں آزاد نہیں. کفریوں نے جو بیعت کی تھی وہ بیعت توڑ چکے ہیں. معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بے شک دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر لی. یعنی دنیا نے اپنا مکروہ چہرہ ہمارے سامنے اب دکھا دیا. اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب اس دنیا میں اتنی بھلائی باقی ہے جتنی کسی برتن کی تہ میں باقی رہ جانے والا پانی. اتنی بھلائی نہ ہونے کے برابر. اب زندگی ایسی ذلت آمیز اور پست ہو گئی ہے جیسے کوئی چٹیل میدان آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا میں عربی الفاظ بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں، آپ آشنا ہے آپ. الا ترون الى الحق لا يعمل به. کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا. وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ. اور باطل کی طرف نہیں دیکھتے کہ لوگ اس سے نہیں رک رہے. یہاں پر ایک آپ کی توجہ اور تنبیہ کے لیے عرض کروں گا. بعض افراد وہ اپنی جگہ پہ بہرحال ایک مقام رکھتے ہیں، عوام ان کی بات سنتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سفر میں کوئی ایک امر بالمعروف اور کوئی ایک نہی عن المنکر دکھا دو جو انہوں نے کیا ہو. جبکہ امام کے یہ خطبات سارے کے سارے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. الا ترون، تم دیکھتے نہیں ہو، دیکھ نہیں رہے. الی الحق لا يعمل به، حق پر عمل نہیں ہو رہا. وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور باطل سے روکا نہیں جا. لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، تو ایک مومن کو اس صورتحال میں اللہ سے ملاقات کی رغبت کرنی چاہیے. یعنی ان حالات پہ راضی نہیں رہنا چاہیے، یا اس کو بدلنے کی کوشش کرے اور یا پھر اللہ سے ملاقات. یعنی اگر بات اس کی
حالات اس کی شہادت کا تقاضا کر رہے ہوں تو پھر اللہ سے ملاقات کی رغبت کرے، ورنہ مومن کس بات ہے؟ فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، تو یقیناً میں موت کو سوائے سعادت کے اور کچھ نہیں پاتا۔ موت یعنی خوش نصیبی، اللہ کی راہ میں شہادت یعنی خوش نصیبی۔ وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ننگ و عار کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ اور پھر امام کا وہ معروف جملہ الناس عبید الدنیا، لوگ تو دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے نوکر۔ یہ جو بظاہر دین کا اظہار کرتے پھرتے، آپ کو وہ امام باقر علیہ السلام کا فرمان سنایا تھا میں نے، جس میں امام نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی قوم آئے گی کہ جو ظاہر اور لوگ ان کے پیچھے چلیں گے کیونکہ ظاہر میں بڑے مقدس ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے۔ اور پھر امام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ نماز بھی ان کی جان یا مال کے لیے کبھی خطرہ بن جائے تو یہ نماز کو بھی اسی طرح چھوڑ دیں گے جس طرح انہوں نے اس عظیم فریضے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا۔ کب تک اسلام کے ساتھ ہے، کب تک اسلام کے احکام پہ عمل ہو رہے؟ جب تک ان کے دنیاوی مفادات خطرے میں نہیں، ان کی جانیں محفوظ ہیں، ان کے کاروبار، ان کے مال محفوظ ہیں۔ صرف وہ والے پیس اٹھا کے الگ کر لیتے ہیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اور جہاں پر اپنی خواہشات قربان کرنی پڑے، جہاں پر کوئی اپنے دنیا کے مفادات خطرے میں ہو، وہاں ان کو اسلام یاد نہیں رہتا۔ اللہ کے قرآن نے اور اہل بیت نے بڑے واضح طور پر لوگوں کے مزاج بیان کر دیے تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ میں اگر فلانا غلط کام کرتا ہوں تو میں ادھر بھی تو آ رہا ہوں نا، مجلس میں بھی تو آ رہا ہوں، فلانا کام کرتا ہوں تو نماز بھی تو پڑھ رہا ہوں، خبردار کر دیے۔ امام فرماتے ہیں میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں پاتا اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو سوائے ننگ و عار کے کچھ نہیں پاتا۔ لوگ دنیا کے عبید، عبد کی جمع غلام، یعنی دنیا جدھر کہتی ہے یہ کرو تو میں ملوں گی، ادھر دوڑ پڑتے، یہ کرو گے تو مجھے حاصل کر پاؤ گے، وہ نہیں دیکھتے حرام ہے یا حلال، دنیا کے نوکر۔ والدین، اور جہاں تک ان کے دین کا تعلق ہے، یہ امام وہ ظاہری کافروں کی بات نہیں کر رہے، جو دیندار لوگ ہیں بظاہر ان کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے بیعت توڑی، جنہوں نے خط لکھ کے مثلا نصرت نہیں کی، وہ کافر نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، ابن سعد کا لشکر بھی نمازیں پڑھ رہا تھا، توجہ فرمائیے، لیکن یہ ہے تو نمازیں پڑھنے والے لیکن ہے دنیا کے غلام۔ نماز کیوں ہے؟ دنیا کو کوئی نقصان نہیں دے، اور اگر دنیا کے لالچ میں انہیں نوازا رسول کو قتل کرنا پڑے کر دیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یقتلون الانبیاء بغیر حق، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، چونکہ نبی ان کو کہتے تھے یہ کام نہ کرو، مار دیتے تھے۔ فریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کچھ نبیوں کو تم نے جھٹلا دیا اور کچھ کو تم قتل کر دیتے۔ ظاہراً امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت کسی شخص نے سوال کیا امام سے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہم تک پہنچا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت وہ تمام خرابیاں انجام دے گی جو بنی اسرائیل نے، جو یہود نے کی ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ بنی اسرائیل نے تو نبیوں کو قتل کیا تھا، انبیاء کو مارتے تھے، تو ہمارے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں آیا۔
تو امام نے فرمایا کریں گے. ان کو نبی نہیں ملا تو یہ آل نبی کو انہوں نے قتل کیا. وقت کی ہے، اس وقت انبیاء ہوتے تھے تو اس وقت کے سرکش انبیاء کو قتل کرتے تھے. اس امت کا نبی آخری نبی تھا، انہیں نبی تو نہیں ملا. جن کے بارے میں نبی نصیحت کر کے گیا انہوں نے ان کو قتل کیا، آل نبی کو قتل کیا. وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور دین ان کی زبانوں پر لائقٌ. لائقٌ کسے کہتے ہیں؟ جیسے انسان زبان سے کسی چیز کو چاٹ کے چکھتا ہے، ٹیسٹ نہ پتا ہو تو چکھتا ہے، اگر مزے کی لگے تو کہتا ہے ٹھیک، اور اگر تلخ لگے کڑوی لگے تو اس کو ریجیکٹ کر دیتا. ان کے دین کا معاملہ ایسا ہی ہے. دین جب تک ان کا دین ان کے دنیاوی مفادات سے نہ ٹکرائے، اچھا ٹیسٹ آ رہا ہو، ثواب مل رہے ہیں، فلان ہو رہے ہیں، حاجات ہے، سفارشیں بخشش ہو رہی ہے، ہمیں کوئی ٹینشن دنیا میں نہیں ہو رہی، تب تک صحیح. لیکن جہاں دین ان کے دنیا کی ان کی ناجائز خواہشوں سے ٹکرا جائے، جہاں دین ان کے ناجائز مفادات سے کہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ اللہ کی حد ہے، اسے کراس نہیں کرنا، وہاں دین چھوڑ دیں. الفاظ پہ غور کریں، بات وہی ہے جو قرآن بار بار کرتا ہے. وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگ انسان یہ دنیا کے غلام ہے اصل میں، اور دین ان کی زبان کا ذائقہ ہے، چکھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جب چکھتے ہیں؟ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَائِشُهُمْ، یہ دین کے چکر لگاتے ہیں، دین کے ساتھ رہتے ہیں جب تک ان کی معیشتیں چلتی رہیں، ان کے کاروباروں میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، کمائیاں ان کی ہو رہی ہیں، دنیا ان کی صحیح جا رہی ہے، تب تک یہ دین کے ساتھ چلتے ہیں. یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، آپ توجہ فرمائیں. میں اپنے آپ کو دیکھوں سب سے پہلے کہ میری زندگی میں دین، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں فلان کرتا ہوں، وہ کون کون سے کام ہیں جو میری دنیا کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے، اور وہ دین کے کون سے حکم ہیں جو میرے اندر جو خواہشیں ہیں، میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس سے روکتے ہیں. وہاں پتہ چلتا ہے دیندار ہے یا نہیں. جہاں اللہ کا حکم میری مرضی سے، میرے مفاد سے ٹکرا رہا ہے، وہاں پتہ چلے گا میں دیندار ہوں یا نہیں. یہ فرما رہے امام کہ لوگوں کی یہ کیٹیگری ہے، دنیا کے غلام ہیں. اصل بات دنیا کی مانتے، جب تک دنیا انہیں اجازت دیتی ہے اللہ کی مانتے رہتے ہیں، دین کی مانتے رہتے ہیں. جہاں دنیا کہتی ہے نہیں اب میں تمہیں تب ملوں گی جب اللہ کی نافرمانی کرو، کر دیتے. یحوطونہ ما درت معایشہم، دین کے چکر لگاتے ہیں، دین کے گرد گھومتے جب تک ان کی معیشتیں چلتی رہتی ہیں. فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جب ان کو کسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو دیندار بڑے تھوڑے رہ جاتے. یعنی وہ آزمائش جس سے ان کی دنیا خطرے میں پڑ رہی ہو، پھر دینداروں کی تعداد بڑی قلیل رہ جاتی. دوسرے لفظوں میں امام اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو تم میرے ساتھ تھوڑے رہ گئے ہو، یہ وجہ. مکہ سے زیادہ لوگ چلے تھے امام کے ساتھ. جناب مسلم کی شہادت کے بعد جب امام نے خطاب فرمایا اور اپنے جناب مسلم عبداللہ ابن یکتر ساتھیوں کے شہادت کی خبر دی اور کہا کہ حالات بدل گئے ہیں، آپ چاہے تو رہے چاہے تو چلے جائیں، تو تاریخ بتاتی ہے تولیوں کی شکل میں لوگ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے. گویا اس سے پہلے ان کی توقع تھی وہاں جا کے دنیا ملے گی. امام کے ساتھ جا رہے ہیں، کوفہ نے بیعت کر لی ہے تو ظاہر ہے پھر ہمارا تو بڑا استقبال ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ملے گا وہاں. لیکن جب دیکھا حالات بدل گئے، یہ امام فرما رہے لوگ دنیا کے غلام ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایک اور مختصر سا جملہ ہے. روایت کے مطابق
کربلا کی سرزمین سے ایک مختصر سا خط لکھا ہے امام نے اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ، بالکل مختصر سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی محمد ابن علی، حسین ابن علی کی طرف سے محمد ابن علی کی طرف، ومن قبلہ من بنی ہاشم، اور جو وہاں پر دیگر بنی ہاشم ہے. اما بعد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ، تو گویا دنیا تو تھی ہی نہیں. میں اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں گویا دنیا تو تھی. وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ، اور جیسے آخرت ہی تھی. یہ بہت بلیغ کلام. آج آپ میری آپ کی عمر کتنے سال ہے، ہر ایک کو اپنا پتہ ہے. آپ سے کوئی دوست آپس سے بیٹھ کے بات کر رہے پوچھے کہ مطلب 50 سال دور کیسے گزرے، آپ کہیں گے پتہ ہی نہیں چلا. وَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ، گویا پتہ ہی نہیں چلا تھی. وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ، جیسے ہے ہی آخرت، دنیا ہے ہی نہیں. یہ مختصر سا کلام تھا. والسلام. اور یہ آخری جو امام کا کلام آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے. نویں محرم کے دن عصر کے وقت یہ امام کی گفتگو ہے. امام عصر کا وقت ہے گویا، اور اپنے خیمے کے باہر تلوار کو کے دستے پر ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کے لیے عالم خواب میں چلے گئے. اونگ آئی امام کو. جب اٹھے تو گویا حضرت عباس کو یہ خبر دی کہ انی رأیت رسول اللہ فی المنام، میں نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا ہے ابھی. فقال لی، تو اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا ہے، انک صائر الینا عن قریب، حسین بہت جلد آپ ہمارے پاس آنے والے. پھر حضرت عباس سے فرمایا، ارکب بنفسی انت واخی، گھوڑے پر سوار ہو عباس، میری جان تجھ پر فدا ہے. امام حسین حضرت عباس سے کہہ رہے، فرما رہے ارکب، گھوڑے پر سوار ہو جائے، بنفسی انت، میری جان تجھ پر فدا ہو جائے، یا اخی، اے میرے بھائی، حتی تلقاہم، سوار ہو گھوڑے پر اور جا کے ان اشقیاء سے ملاقات کر. فتقول لهم ما لکم وما بدأ لکم، کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیا نیا فیصلہ تم نے کر لیا. یہ وہی وقت تھا جب 9 محرم کو عصر کے قریب عمر بن سعد نے گویا اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، جنگ کا ارادہ رکھتا تھا. وَتَسْأَلَهُمْ عَمَّا جَاءَ بِهِمْ، اور عباس جا کے ان سے سوال کرو کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں. حضرت عباس چند اصحاب کے ساتھ گئے، ان کا ارادہ پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں. حضرت عباس واپس آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور بتایا کہ یہ لوگ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں. تو پھر امام نے فرمایا ارجع الیہ، عباس ان کی طرف واپس جاؤ. فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عنا العشية نصلي لربنا الليلة. عباس واپس جاؤ ان کی طرف، اور اگر کر سکو تو ان کو کل تک کے لیے ٹال، اور آج کی رات ان کو ہم سے دور کر دو، یعنی ان سے مہلت لے لو. نصلی لربنا، ہم آج اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، عبادت کر لیں. نصلی لربنا اللیلہ، آج کی رات اپنے رب کے لیے نماز پڑھ لیں. وندعوہ، اور اس سے دعائیں مانگ لیں. ونستغفرہ، اور اس سے طلب مغفرت کر لیں.
فَهُوَ يَعْلَمُ، تو وہ جانتا ہے، یعنی میرا اللہ جانتا ہے، انی احب الصلاۃ، کہ حسین کو نماز سے محبت، حسین کو نماز سے محبت ہے، وَتِلَاوَةَ کِتَابِهِ، اور اللہ کو علم ہے کہ حسین کو اس کی کتاب کی تلاوت سے محبت، وَكَثْرَةَ الدُّعَاء وَالْإِسْتِغْفَارِ، اور حسین کو بہت زیادہ دعا مانگنے کا شوق ہے، اشتیاق ہے، اور استغفار کا شوق اور محبت اور اشتیاق ہے۔ ساری رات دشمن کے لشکر والے بیان کرتے ہیں کہ ساری رات امام حسین کا لشکر اس طرف سے ایسی صدائیں آتی تھی جیسے شہر کی مکھیوں کے چھتے سے کوئی بھگانے کی آواز آتی ہے، اور وہ آواز کیا تھی؟ امام حسین کے ساتھیوں میں سے کوئی حالت رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ساری رات لشکر حسین نے اس طرح گزاری، اور پھر عزادار و عاشور کا سورج طلوع ہو گیا اور شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 9 محرم کی رات ہے اور یہاں امام حسین کی شہادت کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں۔ تمام حسین کے پیارے اپنے وعدے وفا کر چکے، جب تنہا رہ گئے حسین میدان میں جانے کا ارادہ کیا۔ کیسا ستم ہے، حسین جانتے ہیں کہ کیسے پست فطرت لوگوں سے میرا مقابلہ ہے۔ جب میدان میں جانے کی تیاری کرنی تھی، ایک دفعہ اپنی بہن بی بی زینب سے فرمایا، بہن زینب کوئی پرانا لباس مجھے لا دیجیے۔ حسین کو گمان تھا کہ یہ لعین جب مجھے قتل کر دیں گے تو میرے بدن سے لباس بھی لوٹ لیں گے، تو میں لباس جنگ کے نیچے ایسا لباس پہنوں اتنا بوسیدہ ہو، اتنا پرانا ہو، جس لباس سے کسی کو رحمت نہ ہو۔ ایک لباس لایا، حسین نے پسند نہیں فرمایا، پھر ایک اور بوسیدہ لباس لایا گیا، حسین نے پسند فرمایا، اسے بھی کئی جگہوں سے چاک کیا، پھر اپنے بدن پر زیب تن کیا، اس کے اوپر لباس جہاد پہنا۔ پھر مکاتب بیان کرتے ہیں کہ حسین جانے سے پہلے ایک ایک خیمے میں الوداع کے لیے جانے لگے۔ کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں جہاں یتیم بچے ان کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، پھر حسین ایک ایسے خیمے میں آئے جہاں حسین کا اپنا سجاد بیمار حالت میں موجود ہے، عباس دکھائی نہیں دیتے۔ سر جھکا کر حسین نے جواب دیا، بیٹا تیرا چچا مارا گیا، اور گھبرا گئے ہوں گے سجاد، اگر چچا مارے گئے تو میرا بھائی اکبر کہا گیا، اور مایا کب قتل، اکبر بھی مارا گیا، قاسم وہ بھی قتل ہو گئے۔ سجاد نام لیتے جا رہے، حسین جواب دے رہے، پھر اپنے بیٹے کو خاموش کرایا، فرمایا بیٹا سب کے نام نہ لے، میں تجھے خلاصہ بتا دوں، کربلا کی سرزمین پر مردوں میں اب یا تو بچا ہے، یہ تیرا غریب بابا حسین زندہ بچا۔ عزاداروں بابا کی غربت کا عالم سنا، بیمار کو بیماری بھول گئی، ایک دفعہ خود کو بستر سے گرایا، پھوپھی اماں مجھے تلوار دیجیے میں میدان میں جاؤں۔ حسین نے روک دیا، سجاد تیرا میدان کربلا نہیں، کربلا تیرے بابا کا میدان ہے، تیرا میدان کوفہ اور شام کے بازار اور دربار۔ اجرکم علی اللہ۔ الوداع کیا، آمادہ ہوئے، بیویوں کو ایک نصیحت کی، بیویوں سے فرمایا جب تک میری تکبیر کی آواز تمہارے کانوں میں آتی رہے خیموں سے باہر نہ آنا۔ حسین کی غیرت کو گوارا نہیں کہ تم حسین کی زندگی میں ان اشقیاء کے سامنے آؤ۔ میدان کارزار میں حسین جاتے ہیں، اپنے راہوار کو چلانا چاہتے ہیں، ذوالجلال قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ اب حسین نے نظریں جھکائی، دیکھا معصوم سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کر نہیں۔ بیٹی سکینہ میرا راستہ نہ روک، دیکھتی نہیں میرے سارے پیارے ذبح کر دیے گئے۔
سکینہ کہتی ہے بابا میں آپ کو روکوں گی نہیں، لیکن جانے سے پہلے میری ایک حسرت ہے، گھوڑے سے نیچے اتری ایک دفعہ، حسین روزنا سے نیچے آئے، بابا میرے سامنے بیٹھ جائیے، حسین کربلا کی ریت پر بیٹھ گئے، بی بی سکینہ چلتی ہوئی آئی، اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی، فرماتی ہے بابا ایک دفعہ میرے سر پر اسی طرح ہاتھ پھیرو جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے۔ شاید بچی کا دل بوجھ گیا کہ جب میرا بابا مارا جائے گا تو جیسے میرا بابا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتا تھا کوئی میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہ ہوگا، البتہ مجھے تماچے مارنے والے آئیں گے، میرے گوشوارے چھیننے والے آئیں گے۔ آخری ملاقات کی حسین نے اپنی بیٹی سے، گھوڑے پر سوار ہوئے، جہاد کا آغاز کیا۔ بس میں زیادہ طولانی نہ کروں، علی کا بیٹا میدان جہاد میں علی کا عکس دکھائی دینے لگا۔ جب کافی دیر تک حسین پر غلبہ نہ پا سکے اور بہت سارے زندار ہو گئے تو ایک دفعہ ابن سعد چلا کر کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں تمہارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ علی کا بیٹا ہے، اگر اکیلے جاؤ گے تو سب کو مار دے گا، سارے مل کر ایک ساتھ حسین پر حملہ کرو۔ بس ازاداروں اس کے بعد مقاتل نے یہ عبارت لکھی کہ جس کے پاس جو ہتھیار تھا حسین پر چلانے لگا۔ تیروں والوں نے تیروں کی بارش کی، پتھروں والوں نے پتھر برسانے شروع کیے، نیزے والوں نے نیزے مارنے شروع کیے۔ حسین کا بدن زخموں پر زخم کھانے لگا، راکب دوش رسول ذوالجناح پر جھولنے لگا۔ گویا آسمان سے صدا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تجھ کو آزما لیا۔ مقاتل نے لکھا ایک لعین نے پتھر سے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا، پتھر پیشانی حسین پر لگا، خون بہنے لگا، بہہ کر آنکھوں میں آیا، منظر کربلا حسین کی نظروں سے دھندلا گیا۔ ایک دفعہ اپنی قمیض کو بلند فرمایا تاکہ چہرے سے خون کو صاف کرے، جب قمیض کو اٹھایا بوسہ گاہ رسول دکھائی دینے لگی، حسین کا سینہ نظر آنے لگا۔ ایک لعین نے سینہ حسین کو دیکھا، ایک تیر سے نشانہ لیا، تیر چلایا، تیر حسین کے سینے سے پار ہوا، تیر کو نکالنے کی کوشش کی، تیر نہیں نکلتا، اپنی پشت سے تیر کو نکالا حسین نے، تیزی سے خون بہنے لگا، خون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محاسن پر لگایا، رخ آسمان کی طرف کیا، اپنے نانا سے اسی حالت میں ملاقات کروں گا، دمشقیہ کی اپنے جد سے شکایت کروں گا۔ امام زمانہ سے ایک لوحہ منقول ہے کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر جانے لگے سارے بدن پر تیر لگے تھے، خدا جانے زمین پر کیسے آئے ہوں گے۔ امام زمانہ سے منقول ہے سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جب گھوڑے سے گرے تو نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ زخموں سے چور حسین بے حس و حرکت کربلا کی زمین پر ہے، لیکن اشقیاء کو اب بھی ڈر ہے کہ کہیں حسین حملہ نہ کر دے، خوف کے مارے کوئی قریب نہیں آتا۔ ایک لعین کہتا ہے حسین مر گیا، دوسرا کہتا ہے نہیں ابھی نہیں مرا، ایک لعین آگے بڑھا کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے یہ زندہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس نے چیخ کر کہا حسین تم یہاں ہو اور تمہارے خیموں پر حملہ کر دیا ہے۔ خیموں پر حملے کا نام سنا، حسین نے تلوار کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے، خون اتنا بہ چکا تھا۔ ایک دفعہ فرمایا اے اشقیاء اگر تمہارا دین نہیں ہے، اگر اسلام کو تم نہیں مانتے تو کم سے کم دنیا میں تو آزاد رہو، تم نے تو خود مجھے اپنا مہمان بنایا تھا۔ بس عزادارو آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، شمر خنجر لے کر آگے بڑھتا ہے، حسین کے سینے پر سوار ہوتا ہے،
حسین نے آنکھیں کھولی، شمر کو دیکھا۔ ایک دفعہ حسین فرماتے ہیں اپنے سینے سے کپڑا ہٹا، اس لعین نے کپڑا ہٹایا، اس کے سینے پر داغ تھے، حسین کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آئی۔ یہ شخص پوچھتا ہے حسین کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میرے جد رسول اللہ نے سچی خبر دی تھی، انہوں نے فرمایا تھا تجھے جو شخص مارے گا قتل کرے گا اس کے سینے پر داغ ہوں گے۔ عزادارے یہ جملہ سنا، یہ شخص اور غضبناک ہو گیا، کہتا ہے حسین اب تجھے ذبح نہیں کروں گا، اب تجھے اور طریقے سے ماروں گا۔ حسین کی پشت پر سوار ہوا، خنجر کے وار کرنے لگا۔ یہ منظر عزادارو علی کی بیٹی نے چند قدم کے فاصلے سے دیکھا، کبھی حسین کی طرف دیکھتی ہے، کبھی مدینہ کی طرف دیکھتی ہے۔ ماں مصیبتا یا رسول اللہ، آئیے اپنے حسین کو پہچانیے، کربلا کی ریت پر جو خاک خون میں غلطہ پڑا ہے، یہ آپ کا راستہ حسین۔ وسيعلم الذين